کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم۔ قرآن کہتا ہے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دیکھ لے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کو مارتا ہے، یتیم پر غصہ کرتا ہے، یتیم کے حق کو دبا کر اس پر کالے سانپ کی طرح بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا۔ آپ بتائیے وہ کیسے کسی کا حق دبا سکتا ہے؟ وہ کیسے یتیموں کا حق کھا سکتا ہے؟ اسی کو قرآن آگے کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کا رزق تنگ کر دیتا ہے، جب کوئی پریشانیاں آ جاتی ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے میرا نقصان کر دیا۔ اللہ ڈانٹ کر کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ پھر یہ ذلیل کیوں ہوئے؟ قرآن کہتا ہے بل لا تکرمون الیتیم، اصل بات یہ ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، تم یتیموں کو عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یتیم کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو، آمادہ نہیں کرتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور جب یتیم کا مال آ جائے تو پھر تم اس کو جھپٹ کر کھا لیتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت تمہاری دلوں میں ایسی پیوست کر گئی ہے، ایسی بیٹھ گئی ہے کہ جب تمہیں مال نظر آتا ہے، جب تمہیں زمین نظر آتی ہے، نہ تو پھر تمہیں کسی یتیم کا خیال ہوتا ہے، نہ کسی بیوہ کا خیال ہوتا ہے، نہ کسی بچے کا خیال ہوتا ہے، نہ کسی عورت کا خیال ہوتا ہے، بلکہ تم اس کے مال کو جھپٹ کر کھا لیتے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میں نے تجھے ذلیل کیا تمہارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے برے کرتوت کی وجہ سے میں نے تجھے ذلیل کیا۔ اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اس لیے یتیم کا مال مت کھاؤ۔ قرآن نے ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ میرے حبیب، یہ لوگ عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو یہ بتا دیں کہ یہ جو یتیم بچیاں ہیں، اگر کسی کی کفالت میں ایسی یتیم بچی ہے جس کے والد نے میراث میں اتنا مال چھوڑا ہے، یعنی میراث میں بہت سارا مال چھوڑا ہے، ایسی یتیم بچی اگر کسی کے پاس ہے جس سے اس آدمی کا نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر وہ صرف اس نیت سے نکاح نہ کرے کہ اس کے پاس مال بہت ہے، میں نکاح کروں گا تو یہ سارا مال میرے پاس آ جائے گا۔ تو قرآن نے تو انسانی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے ذکر کیا۔ نکاح کا تو دل نہیں کر رہا ہے، لیکن نکاح صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اگر میں نکاح کر لوں گا تو یہ سارا مال میرے قبضے میں آ جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے پھر ایسے نکاح کرنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو یتیم ہو جاتی ہے لیکن ان کو کوئی حق نہیں دیا جاتا۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں لیکن ان کو
ان کے خاندان کے علاوہ باہر دوسری جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے خاندان کے لوگ، میرے بھائی نے اتنا پیسہ اتنا مال و دولت چھوڑا ہے، اگر تم دوسرے خاندان میں شادی کر لے گی، نکاح کر لے گی، تو تم سارا مال میرے بھائی کا لے کر کسی اور خاندان میں چلی جائے گی، اس لیے تجھے دوسرے خاندان میں نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ جس مال کو تم کہتے ہو، یعنی جس مال کو تم کہتے ہو میرے بھائی کا مال ہے، وہ تیرے بھائی کا مال نہیں، اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر وہ مال ورثہ کا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان جب مرض الموت کے اندر مبتلا ہو جائے، یعنی ایسی موت کے اندر، یعنی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو جائے جس سے اسباب کے درجے میں بظاہر ٹھیک ہونا ناممکن ہو جائے، تو اس صورت میں بھی اس کا حق مال سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ مال ورثہ کا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وصیت بھی کرے کہ اتنے لاکھ فلاں مدرسے میں دے دو، اتنے لاکھ غریبوں میں تقسیم کر دو، تو پھر اب اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مال کو دبائے رکھتا ہے، دبائے رکھتا ہے، دبائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے تب وہ پھر وصیت کرتا ہے کہ اتنے لاکھ فلاں مدرسے کو دے دینا، اتنے لاکھ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مال اس کا نہیں ہے، جس چیز کا وہ وصیت کر رہا ہے یہ مال اب اس کا نہیں رہا، اب یہ کیوں وصیت کر رہا ہے؟ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مال تو فلاں کا ہو چکا ہے، اب یہ کہاں سے وصیت کر رہا ہے؟ اس لیے ہمارے معاشرے میں اچھے اچھے لوگ ایسے ہیں اور ہوں گے، یہ سلسلہ چل پڑا اس لیے میں کہہ رہا ہوں گے، کہ جو یتیم بچوں اور بچیوں کا حق دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مولانا میں نے 5 حج کیے، ماشاءاللہ میں نے 10 حج کیے۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے، معاف کرنا، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ فخر کے ساتھ کہتے ہوں گے کہ میرے 4 مہینے لگے، سال لگ گئے، چلے لگ گئے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، فخر کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سارے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ لیکن پھر بھی فخر نہیں کرنی چاہیے، عبادت کر کے فخر کرنا یہ کیا بات ہے؟ آپ 5 نمازیں پڑھی ہے، آپ تو نہیں کہتے، آپ 10 سال سے نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی نہیں کہتے، لیکن حج کے بارے میں کیوں کہتا ہے کہ میں نے 10 حج کیے؟ ہاں، اگر کوئی کہہ سکتا ہے، کہنے کا حق ہے کہ مولانا میں نے 10 حج کیے یا 5 حج کیے یا میرے کئی چلے لگ چکے ہیں یا کئی 4 مہینے کے میں تبلیغ میں جا چکا ہوں، یہ حق اس کو اس وقت ہوگا جب وہ یہ کہے کہ مولانا میں نے بہنوں کو بھی حق دیا ہے، یتیموں کو بھی حق دیا ہے، یتیم بھتیجی کو بھی حق دیا ہے، جس پر میرے اوپر حق بنتا تھا میں نے ہر ایک کو حق ادا کر دیے ہیں۔ پھر وہ کہتا الحمدللہ میں نے 10 حج کیے یا میرے کتنے چلے لگ گئے ہیں، تب وہ کہہ سکتا ہے فخر کے ساتھ، ورنہ تو وہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے دین کی تصور کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا، بدل دیا دین کی تصور کو۔ اسلام نے ہر ایک کو حق دیے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، اسلام نے ہر ایک کو حق دیے ہیں۔ یہ تو آج کے ہم اور آپ مسلمان ظالم بنے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنیے، اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا؟ خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس بچے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے۔ اچھائی کا معاملے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس یتیم بچے کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے اور اس پر احسان کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَشَرُّ الْبَيْتِ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، کہ مسلمانوں کے گھر میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔
اس سے بڑی بدسلوکی کیا ہو سکتی ہے کہ یتیم بچے کا میراث کا مال کھا جائے، ان کے حق کو دبا کر بیٹھ جائے؟ یہ مال آپ لے کر کہاں جائیں گے؟ کفن میں تو جیب نہیں ہوتا، قبر میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا، یہ سارا کا سارا مال دنیا میں رہ جائیں گے۔ یہ مال جو آپ اپنے بیوی کے لیے سنبھال کر رکھ رہے ہیں، جس بچے کو، جس اولاد کو آپ نے سر پر چڑھا کے رکھا ہے، جس اولاد کے لیے یہ ساری چیزیں جمع کر رہا ہے، بس آپ کی موت کی دیری ہے، 3-4 دن کے اندر آپ کو بھول جائیں گے یہ، اور قیامت کے دن آپ کو ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا جو آپ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، یتیموں کے مال کو ناحق طریقے پر دبا لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جواب آپ کو دینا ہوگا۔ فکر آپ اپنے بیوی بچوں کو کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ پھنس جائیں گے۔ اور ایک بات اور سمجھیے، بسا اوقات لوگ اپنے آگے کی میراث کا فکر کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے میراث کا کیا ہوگا، اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ میرے والد نے میراث میں جو حق دیا ہے اس میں بہنوں کا کیا حق بنتا ہے، یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کا کیا حق بنتا ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میراث تو انسان کی موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ آپ کے جو رشتہ دار انتقال ہو گئے ہیں، اس نے جو مال و دولت چھوڑا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مال کو صحیح انداز میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرے۔ یہ نہیں کہ سارا مال آپ دبا کر بیٹھ جائیں اور اس چیز کی مجھے فکر ہو کہ میری اولاد میں میراث کی کیسی تقسیم ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جو شریعت نے رکھی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو مجھ پر اور مجھ کو یہ ذمہ داری ہے دی ہے کہ جس چیز کا میں وارث بنا ہوں اس کو کس طرح تقسیم کرتا ہوں۔ تمہارے جو بچے ہیں، تمہارے بچے جو وارث ہوں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ بہنوں کا جو حق بنتا ہے، بیٹیوں کا جو حق بنتا ہے، اور یتیم بھتیجے اور بھتیجوں کا جو حق بنتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ کا جو ہم نے حق دبا کر رکھا ہوا ہے، یاد رکھیے آپ کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے، آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ بہت سے لوگ، بسا اوقات لوگ مفتی کے پاس جائیں گے اور غلط وجہ بتا کر فتویٰ لے لیتے ہیں، مفتی سے بھی غلط وجہ بتاتے ہیں، غلط سوالات کرتے ہیں۔ لوگ اپنے مال کے بارے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں، جب آپ مفتی کو غلط وجہ، غلط سوال بتائیں گے تو جواب بھی غلط آپ کو ملے گا۔ تو مفتی کیا کہے گا کہ بھائی سارا کا سارا مال آپ کے حق میں ہے، کسی اور کا حق اس مال میں نہیں بنتا۔ کیوں؟ آپ نے سوال غلط بتایا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ لوگوں، میں ایک انسان ہوں، تم میں سے بعض لوگوں کی زبان بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے، اگر تیز زبانی کی وجہ سے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس چیز کا میرے حق میں فیصلہ ہوا میں اس چیز کا حقدار نہیں ہوں، اس چیز کا حقدار تو فلاں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جو مفتی نے فتویٰ دیا، یہ تو آپ کے سوال کے مطابق اس نے فتویٰ دیا ہے، کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں جانتا، وہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس مفتی کے فتوے کی وجہ سے یتیم کا مال کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے، تمہارا اس مال کے اندر حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر تمہارا دل تم کو ملامت کر رہا ہے تو اس کا مطلب جو تمہارا دل فتویٰ دے رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ مفتی نے جو فتویٰ دیا، آپ نے صورتحال صحیح نہیں بتائی تھی، آپ کا سوال غلط تھا، اس لیے فتویٰ بھی غلط ملا، مسئلہ بھی غلط ملا۔ اس لیے کہ ہمارا دل وہ دل ہے جو اچھے اور برے چیزوں کی تمیز کر دیتی ہے۔ اگر کوئی چوری کرے تو دل فوراً کہتا ہے یہ غلط ہے، اگر کوئی حلال طریقے پر مال کماتا ہے تو دل کہتا ہے یہ مال تم نے حلال طریقے پر کمایا، تو دل سے فتوا لو۔ دل تمہیں گواہی دے گا کہ جس مال کو تم اپنا مال کہتے ہو، اس دل سے پوچھو کہ یہ مال تمہارا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے باحیثیت مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جیسے اور چیزیں ہیں، نماز فرض ہے، سود سے بچنا فرض ہے، سود حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، بالکل اسی طرح
यतीम का माल खाना भी हराम है। लोग उस शख्स को ताज्जुब की नजर से देखते हैं कि वो शराब पी रहा है, कलिमा पढ़ता है, शराब पी रहा है, लेकिन उस शख्स को नहीं देखता कि वो कलिमा पढ़ता है लेकिन यतीम का माल दबा कर बैठा हुआ है। लोग उस शख्स को ताज्जुब की नजर से देखता है कि फुला कलिमा पढ़ता है और खिंजीर का गोश्त भी खाता है, लेकिन उस शख्स को ताज्जुब की नजर से नहीं देखता कि ये कलिमा भी पढ़ता है, दीनदार भी है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन यतीम का माल दबा कर बैठा हुआ है। तो इन चीजों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। जिस तरीके से शराब हराम है, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, जिनाकारी हराम है, बदकारी हराम है, सूद हराम है, इसी तरीके से यतीम का माल खाना भी हराम है। तो अपने आप को इन चीजों से और यतीमों के माल को नाहक तरीके से जो खाते हैं, आपको अपने आप को बचाना भी जरूरी है। तब कहीं जाकर आप ये कह सकते हैं कि मैं शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं, या कम अज कम मैं फराइज और वाजिबात पर अमल करता हूँ, गुनाह कबीरा से बचता हूँ। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युगफरु लिश्शहीदी कुल्लु ज़म्बिन इल्ला दैन। शहीद के तमाम गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन किसी का हक उसके जिम्मे है, वो माफ नहीं हो सकता। इंसान जब मर जाए तो वरासा खड़े हो जाएंगे जनाजे के सामने और ये ऐलान करेगा कि अगर मेरे वालिद के जिम्मे किसी का हक है तो वो कहे मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे वालिद ने तो यतीम भतीजे और भतीजियों का हक नहीं दिया था। तो यानी माफी मांगने का तरीका ये एक फैशन में बदल गया। जनाजे के सामने खड़े होकर जोर से ऐलान करेगा कि अगर मेरे वालिद के जिम्मे किसी का कर्ज है तो वो अभी बता दे या बाद में बता देना, मैं उसका बेटा उस कर्जे को अदा करने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम अपने यतीम भतीजे और भतीजियों का हक अदा करो, फिर बाद में अदा करना कि किसके जिम्मे मेरे वालिद के कर्जा बाकी है। पहले बहनों को विरासत में हिस्सा दो, बेटियों को विरासत में हिस्सा दो, फिर गले फाड़ कर जनाजे के सामने ये कहना कि मेरे वालिद के जिम्मे किसी का कर्जा है तो अभी कह दे मैं दे दूं। पहले बहनों का हिस्सा दो विरासत में, बेटियों को दो, यतीम भतीजे और भतीजियों को दो, और किसी का हक बनता है उनको दो, फिर गले फाड़ कर जनाजे के सामने ये ऐलान करो कि मेरे वालिद के जिम्मे अगर किसी का कोई हक बनता है तो मुझसे कहे मैं देने के लिए तैयार हूं। जब किसी का इंतकाल हो जाए और उसके छोटे मासूम बच्चे का ख्याल रखने का शरीयत हुक्म देता है, मिसाल के तौर पर अगर आपके भाई का इंतकाल हो जाए और भाभी के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं तो हमारे माशरे में क्या होता है, उस भाभी को घर से धक्के मारकर उस बच्चे समेत उसको निकाल दिया जाता है कि तुम हमारे घर छोड़कर चले जाओ, बच्चे को भी ले जाओ, और सासें भी रुख मोड़ लेती है। कुरान कहता है वलयख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम। अपने बारे में सोच, अगर इसके बजाय तुम्हारी मौत आ जाती और तुम्हारे छोटे मासूम बच्चे के साथ यही मामला होता तो तुम्हारे दिल में क्या गुजरती। अभी मौत तो इसकी आई है, तुम्हारी भी मौत आ सकती है। इसलिए मुआशरे के अंदर ऐसा किरदार ना बनाओ कि अगर तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम्हारे औलाद के साथ, तुम्हारी औलाद के साथ यही मामला हो जो आज दूसरे के साथ तुम कर रहे हो। इसलिए मुआशरे के अंदर, महल्ले के अंदर किसी का इंतकाल हो जाए, फौरन जाओ और उस यतीम बच्चे को गले से लगा लो, गोद में उठा लो और उनको प्यार और मोहब्बत दो, ताकि कल जब तुम दुनिया को छोड़ कर जाओ और तुम्हारे छोटे छोटे मासूम बच्चे रह जाए तो तुम्हें इत्मीनान हो, यकीन हो कि हमारा मुआशरा पाक है, हमारे यतीम बच्चे को लोग प्यार से, मोहब्बत की नजर से देखेंगे और इनका जो हक बनता है मिरास में, इनको पूरा पूरा हक दे दिया जाएगा। तो आप मुआशरे के अंदर इस किरदार को पैदा करो कि तुम्हें मौत के वक्त ये तसल्ली हो कि मेरे औलाद के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेगा। इसी को अल्लाह ने कहा कि यतीम बच्चों के बारे में ऐसा ही सोचो जैसे तुम अपने बच्चों के बारे में सोचते हो। जैसे तुम अपने बच्चों को तकलीफ में देखना पसंद नहीं करते तो यतीम बच्चे को भी तकलीफ में देखना तुम पसंद ना करो।